تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست احباب خوش و خرم ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو جلدی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ ضرور فرما دیں. کہنے والے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک راولپنڈی کے بہترین ریسٹورنٹ میں، مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گئے تو ہمارے 2 ٹیبل چھوڑ کر تیسرے ٹیبل پر ایک بزرگ اور ایک ہماری ماں جی خاتون موجود تھی. تو اتنی دیر میں ایک خوش صورت اور ڈیسنٹ شخص اس ریسٹورنٹ میں داخل ہوا. واش بیسن پر اس نے ہاتھ اپنے واش کیے، پھر اس کے بعد کچھ فاصلے پر اس ٹیبل کے ساتھ جس ٹیبل پر وہ بزرگ اور ہماری ماں جی موجود تھی ان کے قریب جا کر وہ بیٹھ گیا. بہرحال کچھ دیر کے بعد اس کے موبائل کی بیل بجی تو اس نے فون سنا اور قدری اونچی آواز میں بات کرنے لگا. جو محسوس ہوتا تھا اس کی باتوں میں جیسے اسے بہت بڑی خوشی مل گئی ہو. بہرحال کچھ دیر فون پر بات کرنے کے بعد وہ کھڑا ہوا اور سب سے مخاطب ہوا. خواتین و حضرات، آج میں بہت خوش ہوں. اللہ رب العزت نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، لہٰذا آج میں سب کو مٹن کڑھائی اپنی طرف سے کھلانا چاہتا ہوں. وہ شخص کہتا ہے کہ ہم کھانے کا آرڈر دے چکے تھے اور اپنے کھانے کے انتظار میں بیٹھے تھے، اور کہتے ہیں جب ہم نے اس کی یہ بات سنی تو میں اس شخص کے پاس گیا اور میں نے کہا بھائی بات یہ ہے ہم تو اپنے کھانے کا آرڈر دے چکے ہیں. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہوں، آپ کے کھانے کا بل میں ادا کر دوں گا. بہرحال ہم نے کھانا کھایا اور کافی لوگوں نے کھانا کھایا اور ان بزرگ اور ماں جی نے بھی کھانا کھایا اور خوشی خوشی ہر بندہ روانہ ہو گیا. اس شخص نے سب کا بل ادا کیا. بہرحال وقت گزرتا گیا. چند دن کے بعد جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ سینما گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک لائن کے اندر وہ شخص اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا 5 سال کا لائن کے اندر کھڑے ہیں. میں اس کے پاس گیا اور سلام اور دعا کے بعد وہ مجھے پہچان گیا. بات چیت ہوئی تو میں نے اسے طنزیہ انداز میں کہا بھائی آپ کا بیٹا تو ماشاءاللہ بہت جلد بڑا ہو گیا ہے. تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے، اس بات کو آپ رہنے دیں، یہ بہت بڑا لمبا واقعہ ہے، آپ پھر کبھی ملیں گے تو پھر میں آپ کو یہ ساری کہانی سنا دوں گا، ساری بات بتا دوں گا. کہتے ہیں پھر میرا تجسس اور زیادہ بڑھ گیا. بھئی کیا بات ہے آخر، کون سا ایسا واقعہ ہے، کون سی ایسی لمبی بات ہے، کون سی کہانی ہے؟ تو میں نے اصرار کیا بھئی آپ مجھے ابھی بتا دیں، میں ابھی سننا چاہتا ہوں. میرے بار بار اصرار پر پھر اس نے یہ بات بتائی، اور جو بات اس نے بتائی وہ بڑی عجیب بات تھی. کہتے ہیں کہ میں سن کر بڑا حیران ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ اس نے بتایا کہ جب میں ہوٹل کے اندر داخل ہوا اور واش بیسن پر جب میں گیا ہاتھ دھو رہا تھا تو وہ جو بزرگ اور ہماری ماں جی موجود تھی تو اس ماں جی نے کہا میرا دل یہ کرتا ہے کہ آج ہم مٹن کڑھائی کھائیں. تو بزرگ نے کہا میرے پاس صرف 2000 روپے ہیں اور اس 2000 سے ہم نے پورا مہینہ گزارا کرنا ہے. اگر ہم اس 2000 سے مٹن کڑھائی کھا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ ہم پورا مہینہ گزارا نہیں کر سکتے. لہٰذا آج ایسا کرتے ہیں کہ آج ہم دال اور روٹی پہ گزارا کرتے ہیں، پھر کبھی اللہ رب العزت ہمیں پیسہ دیں گے تو پھر ہم مٹن کڑھائی کھا لیں گے. وہ شخص کہتا ہے جب اس نے یہ بات مجھے بتائی نا تو میرے دل کے اندر اس کی قدر اور قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی. میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کرنے لگا اور اس کی عزت میرے دل میں بہت زیادہ جگہ کر گئی. تو میں نے اسے کہا بھائی اگر یہ بات تھی تو آپ اس بزرگ کو اور اس ماں جی کو کھانا کھلا دیتے یا ان کے کھانے کا بل تم ادا کر دیتے. تم نے سب کو کھانا کھلا دیا، یہ سب کو کھانا کھلانے کی، یہ سب کا بل پے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس نے جو بات کی وہ بہت بڑی قیمت اور معنی رکھتی ہے، وہ بہت بڑی بات تھی. اس نے کہا اگر میں صرف ماں جی کو اور ان بزرگ کو کھانا کھلا دیتا تو اس سے ان کی عزت نفس مجروح ہو جاتی، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے پیسوں کی وجہ سے ان کی عزت نفس مجروح ہو جائے. میں نے اس لیے سب کو کھانا کھلایا تاکہ ان کی عزت نفس پر کوئی داغ نہ آئے، ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. تو میرے دوستوں یہ کتنا بڑا سبق ہے. عزت نفس بہت بڑی چیز ہے انسان کے لیے. اگر انسان سوچے تو یہ انسان کی بہت بڑی دولت ہے. جو عزت نفس ہم خیال نہیں رکھتے اس چیز کا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹے چھوٹے مینے اور تانے ایک دوسرے کو مار کر لوگوں کی، دوستوں کی، اپنے اقربا کی عزت نفس مجروح کر دیتے ہیں. ہمیں عزت نفس کی قدر، قیمت، اہمیت کا پتہ نہیں ہے. عزت نفس کیا چیز ہوتی ہے؟
اس لیے عزت نفس کے معنی کو سمجھیں اور لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں، عزت نفس کا خیال رکھیں، کسی کی تحقیر نہ کریں۔ آج ہم اگر صدقہ کرتے ہیں، آج اگر ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اگر ہمیں کوئی چیز دینی ہو کسی کو تو لوگوں کو چیز دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے، اس کی بہت انسلٹ کی جاتی ہے، اسے تحقیر کی جاتی ہے اس کی، اور اسے حقیر سمجھا جاتا ہے، اس کی تذلیل کی جاتی ہے معاشرے کے اندر۔ بھائی ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ اگر رب نے آپ کو دیا ہے تو پھر آپ اس شخص کی بات کو ذہن میں رکھیں جس نے دو لوگوں کی عزت نفس کو بچانے کے لیے پورے ریسٹورنٹ کے لوگوں کا بل پے کر دیا، لیکن عزت نفس پر آنچ نہیں آنے دی۔ عزت نفس بہت بڑی چیز ہے، اس لیے میرے دوستو عزت نفس کا خصوصی خیال رکھا کریں۔ اگر آپ آج کسی کی عزت نفس کا خیال رکھیں گے تو کل کو آپ کی بھی عزت نفس کا لوگ اور آپ کے دوست اور آپ کے عزیز و اقربا خیال رکھیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نیک بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔